الرحيم سورة الزلزال مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس سورہ کا نام ہے سورہ زلزال. زلزال زلزلہ سے بنا ہے. زلزال زلزلہ برپا کرنا. زلزلہ میں زمین کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، ہلا دیا جاتا ہے، حرکت کرنے لگتی ہے جگہ اور زمین. اس کے پہلے ہی آیت میں لفظ زلزال ہے اور اسی لفظ کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا چونکہ قیامت کے دن سخت زلزلہ برپا ہوگا. اسی زلزلہ کے نتیجے میں زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا اور ہلا دیا جائے گا. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ زلزال رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے، مطلب کیا ہوا؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہاں، یہ سورہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. شروعاتی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرنا، جس میں انسان قبر سے اٹھے گا، حساب کتاب کے لیے بارگاہ الہی میں جمع ہوگا. پھر انسان کی صرف دو قسمیں بنیں گی، یا تو وہ جنتی ہوگا یا وہ جہنمی ہوگا. ایسے انسان کو ان کے اعمال کو دکھا دیا جائے گا کہ کس بنیاد پر یہ جنت میں جا رہا ہے اور کس بنیاد پر یہ جہنم میں جا رہا ہے. انہی حقیقتوں کا تذکرہ کیا گیا. اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے اس سورہ کا مرکزی مضمون قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا، جب، زلزلت، زلزلہ برپا ہوگا، الارض، زمین میں، زلزالہ، سخت زلزلہ ہونا. زلزلہ
یزلزلو، حرکت میں لانا، حرکت کرنا، زلزلہ پیدا کرنا۔ زلزلت مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چونکہ زمین، ارض جو ہے، لفظ ارض عربی میں مؤنث ہے۔ زمین زلزلہ سے دو چار کی جائے گی، یعنی زمین پہ زلزلہ برپا ہوگا، اور جو دوبارہ کا زلزالہ اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے، یعنی زبردست زلزلہ جیسا انسان کا تصور بھی نہیں ہوگا، اس سے کہیں زیادہ زوردار زلزلہ ہوگا۔ انسان دنیا میں زلزلہ کا مشاہدہ کرتا ہے، 2-4 سیکنڈوں 10-20 سیکنڈ کا معاملہ ہوتا ہے۔ ابھی افغانستان میں زلزلہ آیا، ہزاروں کی تباہی و بربادی آ گئی وغیرہ ذالک۔ دنیا میں جتنے بھی زلزلے پیدا ہوئے ان تمام زلزلوں کو ملا دیا جائے تب بھی قیامت کے زلزلہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس شدت کے ساتھ زمین ہلائی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پوری شدت و سختی کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، یعنی زمین پر جب زلزلہ زبردست پیدا ہوگا۔ اس زلزلہ کی شکل کیا ہوگی؟ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اخرج، خرج مطلب نکلنا، اخرج مطلب نکالنا، نکلنا اور نکالنا۔ خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکال دیا، اسی سے اخراج ہوتا ہے۔ کسی کو مدرسے سے اور اسکول سے نکال دیا، کہتے ہیں اخراج کر دیا، اخراج اسی سے اخراج ہے۔ اخرجت الارض، نکال باہر کرے گی زمین، اثقالہا، اثقال ثقل کی جمع، ثا قاف لام، ثقل کے معنی ہوتا ہے بوجھ، اسی کی جمع اثقال۔ اور زمین نکال باہر کرے گی اپنے بوجھ کو، ہاں اس کے بوجھ کو مراد اپنے بوجھ کو، ہاں سے مراد عرض ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زبردست زلزلے سے دوچار ہوگی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اخرجہ نکالنا، ارض زمین، اثقال بوجھ، ثقل کی جمع بوجھ، بہت سارے بوجھ، لہا اثقال، ہا اس کے اثقال، اس کے بوجھ کو یعنی اپنے بوجھ کو۔ وقال الانسان ما لها، قال وہ مطلب اور، قال مطلب کہا، کہے گا، زلزلہ کے ساتھ اذا کے ساتھ لگا، اس لیے اور کہے گا انسان، انسان ما لها، کیا ہو گیا ہے اس کو۔ قیامت کے دن انسان زمین کی اس حرکت کو دیکھ کر کہ زمین بل کھا رہی ہے، نیچے سے اوپر ہو رہی ہے، اس کے خزانے دفینے باہر ہو رہے ہیں، اس کیفیات کو دیکھ کر انسان بھی وہیں سے نکلے گا، تو انسان بے ساختہ بول اٹھے گا کہ کیا ہو گیا زمین کو، زمین آخر ایسا کیوں کر رہی ہے، اتنی حرکت میں کیوں ہے، اتنا پیچ و تاب کیوں کھا رہی ہے، اتنی نیچے پر کیوں ہو رہی ہے، زمین کے اندر سے مردہ کیوں نکل رہا ہے، زمین کے اندر کے خزانے اور دفینے کیوں نکل رہے ہیں۔ انسان اس طرح سے آپس میں بولے گا، کوئی بڑبڑانا شروع، جس طرح سو اٹھتا ہے آدمی اکبکاتا ہے، اسی انداز سے وہاں بولنا شروع کر دے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان کہ اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ، آج کے دن یا اس دن، تو حدث، حدث یحدث، بیان کرنا، بات بیان کرنا، اسی سے حدیث ہے، حدثنا فلان، ہم کو حدیث بیان کی، حدث یحدث بیان کرنا، خبر دینا، تو حدث اخبارہا، تو حدث مؤنث کیسے گئے؟ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بیان کرے گی زمین اخبار، خبر کی جمع اخبار، ہاں اس کی خبر کو، جس دن زمین اس کی خبر کو بیان کرے گی، یعنی جس دن زمین اپنی خبر کو بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس سبب سے کہ بے شک آپ کے رب نے وحی کی ہوگی اس کو،
خبر دیا ہوگا، اس کے دل میں بات ڈالی ہوگی، حکم دیا ہوگا۔ مراد زمین اپنا خزانہ باہر کیوں کرے گی؟ زمین اپنی خبریں کیوں بیان کرے گی؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ اللہ حکم دے گا زمین کو، اے زمین جو میں نے تمہیں امانت دی تھی اس امانت کو نکالو، جو خزانہ تمہارے اندر دفن کیا تھا اسے باہر کرو، جو مردہ تمہارے اندر دفن کیے گئے تھے اسے نکال باہر کرو۔ پھر یہ بتاؤ تمہارے سینے پر اور تمہاری دھرتی پر کن کن لوگوں نے کیا کیا کام کیے اس کو بیان کرو۔ تو زمین اپنی خبریں بیان کرے۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بأن ربك أوحى لها، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہوگا اس کو، وحی کی ہوگی اس کو، کس کو؟ زمین کو۔ اوحا وحی کرنا، وحی مطلب پیغام دینا، دل میں بات ڈالنا بھی ہوتا ہے، حکم دینا بھی ہوتا ہے، خبر دینا بھی ہوتا ہے، اور وحی کرنا، پیغام دینا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی خبریں بیان کرے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یومئذ اس دن، اس سبب سے کہ آپ کے رب نے اس زمین کو حکم دیا ہوگا۔ اوحا حکم دینا یا وحی کرنا، اس وجہ سے زمین اس لیے اپنے خبریں بیان کرے گی کہ آپ کے رب نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے اس زمین کو حکم دیا ہوگا کہ خبریں بیان کرو اور مردہ باہر کرو۔ یومئذ اس دن، یصدر الناس اشتاتا، صدر یصدر صدرن و صدورن، صدور کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، واپس ہونا، صاد دال واو را، صدور مطلب ایک تو صدور صدر کی جمع سینہ، اس سے لما فی صدور کل پڑی تھی، یہاں یصدر صدر یصدر صدرن و صدورن مصدر ہے، تو صدور کا مطلب ہوگا پلٹنا۔ آج کے دن واپس آئیں گے انسان اشتاتن، اشتات شتن کی جمع، شت مطلب گروہ، اشتاتن بہت سے گروہ۔ آج کے دن انسان واپس آئے گا یا پلٹے گا، رجوع کرے گا اشتاتن، گروہ در گروہ بن کر، ٹولی در ٹولی بن کر، جماعت در جماعت بن کر۔ کیوں پلٹے گا؟ لیروا اعمالہم، لے لیے تاکہ، یرو انہیں دکھایا جائے، اعمال ان کے عمل، ہم ان کے، تاکہ انسان کو ان کے عملوں کو دکھایا جائے۔ انسان اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے یا پھر اپنے اعمال کا انجام، جزا اور سزا دیکھنے کے لیے لوٹ کر آئے گا ٹولیوں میں اور جماعتوں میں اور گروہوں میں۔ فمن یعمل، فمن تو من، جو یعمل عمل کیا ہوگا، فمن یعمل تو جس نے عمل کیا ہوگا، مثقال برابر، ذرۃ ذرہ، خیرن خیر کا کام، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا، یرہ، یرہ مطلب دیکھا، ہو مطلب اس کو، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی یا خیر کا کام کیا ہوگا، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل، اور جو انسان عمل کیا ہوگا، مثقال برابر ذرہ، ذرہ کے، ذرہ برابر، شرن شر کا کام، برائی کا کام، یرہ دیکھ لے گا اس کو۔ شرن یرہ ایسا ایک جملہ نہیں ہے، شرن الگ لفظ ہے، یرہ الگ لفظ ہے، خیرن یرہ، خیرن الگ لفظ ہے، یرہ الگ لفظ ہے۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل سماعت کیجیے۔
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، زمین میں جب زبردست زلزلہ پیدا ہوگا، زلزلہ بار بار حرکت کرنا اور زوردار حرکت کرنا، ایسا زلزلہ یہ جو انسان مر چکا ہے، جو چیزیں زمین میں دفن ہو چکی ہیں، جو خزانے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو زمین اندر سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ جس طرح دریا اور سمندر میں پانی کا اچھال ہوتا ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو اس کا پانی نکل کے باہر چلا آتا ہے، اسی انداز سے جب زمین میں زلزلہ ہوگا تو زمین کے اندر جتنی خزانے ہیں، جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، خاص طور سے دفن شدہ انسان مردہ جو قبر میں ہے، اسے زندگی بخشی جائے گی اور وہ قبر اپنے اندر کے دفن شدہ انسانوں کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دے گی، یعنی زمین باہر پھینک دے گی۔ اب ابھی تو زمین میں انسان ڈال رہا تھا، جب زلزلہ ہوگا تو وہ چیز زمین کے پیٹ سے باہر نکل آئے گی اور زمین اس کو باہر پھینک دے گی۔ قیامت کے یہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دنیا ختم۔ پھر جب دوبارہ کتنے اللہ کو معلوم کتنے سالوں کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے والے فرشتے کیا نام ہے؟ کوئی بتائیے، سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے وہ اپنے منہ میں سور لیے ہوئے، نرسنگھا لیے ہوئے کھڑے ہیں، اللہ کی طرف دیکھ رہے، ٹکٹکی لگا کہ حکم ملے گا سور پھونکیں گے۔ جس دن اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملے گا، وہ ایک مرتبہ پھونک ماریں گے، ایک زوردار آواز ہوگی، ساری دنیا بے ہوش، ختم، دنیا ختم۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت ہوگی، دوبارہ اسی فرشتے کو حکم ملے گا، پھر پھونکو۔ پھر وہ زبردست پھونک ماریں گے تو زمین کے اندر جتنے مردے دفن کیے گئے تھے سب زندہ ہو کر زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ اسی کو کہا گیا جب زمین کو زبردست جھنجھوڑا جائے گا یا زمین میں زبردست زلزلہ پیدا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ وہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زمین کے اندر جو مردہ ہے وہ زمین کو بوجھل بنا کے رکھی ہوئی ہے، زمین کے اندر وہ بوجھ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس زمین کو اجازت ملے گی، اب اتنا بھاری تم مت رہو، اپنے اندر کے خزانے کو اور اپنے اندر کے دفینے کو یا اپنے اندر دفن ہوئے کیے گئے مردوں کو نکال باہر کرو، تو حکم الہی کی تعمیل میں زمین مردوں کو باہر کر دے گی۔ اس حالت کو دیکھ کر انسان نکلے گا۔ جب قبر سے انسان اٹھے گا تو کیسا اٹھے گا؟ سب کے بدن پہ کپڑا ہوگا؟ جی نہیں، جیسے نہیں ہوگا۔ جب قبر سے اٹھے گا، عورت ہو مرد، کسی کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، سب ننگے ہیں۔ سب سے پہلے کسے کپڑا پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ میدان محشر میں جب قبر سے اٹھیں گے سارے انسان ویسے اٹھیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ننگا پیدا ہوتا ہے، سب ننگے اٹھیں، گویا زمین کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں، سب ننگے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا، کپڑا پہنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وقال الانسان ما لها، کپڑا پہننے سے پہلے ابھی انسان جب وہاں سے نکلے گا اور زمین کے اندر کے بھونچال کو اور زلزلے کو اور بھوکمپ کو دیکھے گا، زمین کو پیچ و تاب کھاتے ہوئے انسان جب دیکھے گا، بے ساختہ اس کی زبان سے بات نکلے گی، ارے زمین کو ہوا کیا ہے؟ زمین اوپر نیچے ایسا کیوں ہو رہی ہے؟ زمین کے خزانے باہر کیوں آ رہے ہیں؟ سارے مردے باہر نکل کے کیوں آ رہے ہیں؟ اس قسم کے جملے بے اختیاری ان کے زبان سے نکلیں گے۔
یومئذ تحدث اخبارہا، اب انسان ادھر بول رہا ہے، اب زمین اپنی خبر بتلا رہی ہے۔ سنو، ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے پیٹ کے اندر، تمہارے اندر میں جتنا دفینہ ہے، جو بوجھ ہم نے تمہارے اندر دیا، جو امانت ہم نے تمہیں دی تھی، مجھے واپس کرو۔ تو اللہ کی جانب سے دیے گئے امانتوں کو ہمیں واپس کرنا ہے۔ ہم جب تک کہ اندر سے باہر نہیں ہوں گے، اوپر سے نیچے نہیں ہوں گے، تہو بالا نہیں ہوں گے، پیچ و تاب نہیں کھائیں گے، اس میں زلزلہ پیدا نہیں ہوگا، تب تک اسے ہم نکالیں گے کیسے؟ تو اب زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنے خبریں بتائے۔ کیا خبر بیان کرنا ہے؟ اس زمین پر کسی انسان نے کیا کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا یا بدی کا کام کیا، مسجد بنایا کہ مندر بنایا، مدرسہ بنایا کہ مزار بنایا، مال بنایا یا گھر بنایا، اچھا کام کیا یا برا کام کیا، نیکی کے ادارے قائم کیے یا بدی کے پروگرام کیے، کیا کریں گے؟ روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر جس انسان نے جس قسم کی حرکتیں کی ہوگی، ہر چہار جانب سے زمین کی بولی نکلے گی۔ ہمارے جگہ پر نمرود تھا، یہاں پہ شداد تھا، یہاں پہ قارون تھا، یہاں پر حامان تھا، یہاں فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ پھر انبیاء و مرسلین کی جماعت آئی، مبلغین کی جماعت آئی، صلحاء اور مرسلین کی صلحاء اور مبلغین کی جماعت آئی، انہوں نے اصلاحی کام کیا، انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے وغیرہ ذالک۔ یعنی زمین اپنے اندر کی سارے خزانے کو باہر تو کرے گی ہی، ساتھ ساتھ بتلائے گی بھی کہ میری دھرتی پر، میرے سینے پر کون انسان دندناتا پھر رہا تھا، کون تکبر کر رہا تھا، کون فخر و مباحث سے چل رہا تھا، اور کون انسان نرمی کے ساتھ، نرم روی سے چلتا تھا، کون انسان اترا رہا تھا، کون گھمنڈ کر رہا تھا، اور کون انسان نرمی کے ساتھ اس زمین پہ چل رہا تھا۔ وہ ساری خبریں زمین بتلائے گی۔ کیوں بتلائے گی؟ کہ اللہ اسے بولنے کا حکم دے گا، اے زمین تیرے سینے پر جن جن لوگوں نے جو جو کام کیے ہیں اس سلسلے میں وضاحت کرو، بتاؤ۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، ہم آسانی سے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اٹک مٹک کے چلتے بھی ہیں، پائل کی جھنکار کے ساتھ اور اونچی ہل کی کھٹ کھٹ کی آواز کے ساتھ، اور اس کے بعد ناچ گانے کی محفلوں کے ساتھ رنگ و ریلی مناتے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، بجاتے ہوئے زندگی ہماری گزرتی ہے۔ کہیں برائی کے اڈوں کی طرف جاتے ہیں، کبھی اچھائی کی طرف جاتے ہیں، کبھی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، کبھی مدارس بناتے ہیں، کبھی اسکول اور کالج بناتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ سارے کارنامے ہیں جن کی تفصیل زمین وہاں بتلائے گی کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اے زمین اپنی خبر سناؤ، اپنی روحداد سناؤ، اپنی سرگزشت سناؤ، تمہارے اوپر ہونے والے اعمال، حرکات و سکنات کی وضاحت کرو۔ پوری زمین اس کی وضاحت کرے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس سے پہلے بات آ چکی، صدور کا معنی ہوتا ہے رجوع، لوٹنا۔ صدور ورود کی ضد ہے، ورود کا الٹا، ورود معنی آنا، اور صدور مطلب لوٹ کے جانا۔ ایک انسان قبر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ الی نصب یوفزون، ایک مینار ہوگا، ایک پہچان کی جگہ ہوگی، سب لوگ وہیں چلے جا رہے ہیں۔ بھائی حساب کتاب کا معاملہ ہونے والا ہے، سب وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ پھر جب وہاں حساب کتاب ہو جائے گا تو انسان وہاں سے پلٹے گا اشتاتا، مختلف ٹولیوں میں۔ کسی کا چہرہ چمکدار ہوگا، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوگا، کوئی دائیں طرف یعنی جنت کی طرف جا رہا ہے، کوئی بائیں طرف یعنی جہنم میں جا رہا ہوگا، کوئی نام اعمال دائیں ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے، کوئی نام اعمال بائیں ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے۔ یعنی اس طرح مختلف ٹولیاں، کچھ اچھے لوگوں کی جماعت ہے، کچھ برے لوگوں کی جماعت ہے۔ اس طرح قرآن نے کیا کہا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوٹے گا انسان گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، مختلف قسم کی ٹولیاں بن کر۔ کچھ لوگ یہاں ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں ہیں ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ لوگ یہاں ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے بالکل گرد و غبار آلود ہے، بالکل چہرے پہ کالک ملی ہوئی ہے، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف شکلیں ہیں، برے لوگوں کی جماعت، چور چکوں کی جماعت، اچھے لوگوں کی جماعت،
اعلیٰ درجہ پانے والے کی جماعت، اس سے اونچا درجہ پانے والے کی جماعت، گھٹیا درجہ پانے والے کی جماعت، جنت کے مختلف درجات، جہنم کے مختلف درجات، اس طرح ساری کیفیتوں کے ساتھ میں اشتاتا، بار بار میں نے کہا شتن، شتن کی جمع، شت کا مطلب ہوتا ہے ٹولی، اشتاتا مختلف ٹولیاں۔ جس دن انسان لوٹے گا مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہ اور جماعتوں میں، کوئی جماعت اچھی، کوئی جماعت بری، کسی جماعت کا چہرہ روشن، کسی جماعت کے چہرے پر کالک ملی، کوئی جنتی جماعت، کوئی جہنمی جماعت، پھر جنتی بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، پھر اس سے کم درجے کے، پھر اس سے کم درجے کے، کوئی جنت الفردوس بھی جانے والے لوگ ہیں۔ کیا ہوا؟ اشتاد۔ کیوں ایسا پلٹیں گے لوگ؟ لے یروا اعمالہم، تاکہ لے مطلب لیے یرو دکھایا جائے، اعمال اعمال ہم ان کے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائے، یا ان کو اعمال کا بدلہ دکھایا جائے۔ لوٹ کے آیا، نام اعمال دائیں ہاتھ ملا، اب اس کا بہتر فائدہ میں کیا ملے گا؟ اب جنت میں چلیں گے، ہم نے فلاں فلاں اعمال کیے ہیں، جنت میں یہ اعلیٰ درجہ ملے گا۔ ایسا عمل کیا، بائیں طرف ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اب وہ جہنم میں جا رہے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے ان کی کیفیتیں دکھائی جائے گی۔ اسی قرآن نے کہا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ دکھائے جائے انہیں ان کے اعمال۔ لوگ حساب کتاب کی گھڑی سے، جہاں پر حساب کتاب ہوگا، عدالت عالیہ اور انسان کے عمل کے میزان، جس میں ترازو میں عملوں کو تولا جائے گا، جہاں عمل کو تولا گیا وہاں انہیں حساب کتاب ہوا، اور وہاں سے پھر ان کو نام اعمال ملا، اور پھر اس کے بعد جو واپسی ہو رہی ہے، تو یہ واپسی کہاں ہوگی؟ جو جیسا کیا ہوگا ویسے اعمال کو دکھانے کے لیے ان کو ویسی جگہ پہنچایا جائے گا۔ اچھے لوگوں کی جگہ ہے، اب ادھر جائیے بھائی، اپنے عملوں کو دیکھیے، آپ کے اچھے اعمال کا بدلہ یہ ملنے والا ہے۔ اب برے عمل کرنے والے ہیں، بائیں ہاتھ میں آپ کو نام اعمال ملا ہے، اب ادھر جائیے، اپنے اعمال کو دیکھیے، اس کی سزا کو بھگتیے۔ چنانچہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، تو جس انسان نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا، یرہو، اس کو دیکھے گا، مراد خیر کا چھوٹا چھوٹا کام بھی دیکھے گا، اور پھر اس کا خیر کا چھوٹا چھوٹا کام کا جو بڑا بڑا بدلہ ملے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس انسان نے شر کا ذرہ برابر بھی کام کیا ہوگا، یرہو، وہ اس کو دیکھے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ چھوٹا چھوٹا کام اچھا ہو یا برا، جس نے جو کیا ہوگا اسے دکھایا۔ ذرہ کی تفصیل میں سے پہلے بتا، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ڈسٹ۔ سورج کی شعاؤں سے جو گھر سے نکلنے والے ڈسٹ ہوتے، بالکل معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی چیز، جس کو دوربین سے دیکھا جائے تو پورے طور سمجھ میں آتا ہے، اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ تو ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا، آپ کو دکھایا جائے گا۔ یہ دیکھیے لسٹ آپ کا، اس لسٹ میں کون کون اچھا اچھا کام کیا، چھوٹا ہو بڑا سب لکھا ہوا ہے۔ یہ لسٹ آپ کا ہے، کون کون آپ نے برا کام کیا، چھوٹا ہو یا بڑا، سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ سارے اچھے اور برے اعمال لکھے وہاں ملیں گے، دکھا دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، پھر اس کا نتیجہ دکھایا جائے گا، اس کا رزلٹ بتایا جائے گا۔ اس کے ہاں اس پہلے کہا جب تفسیر ختم ہو جائے بیچ میں تب ٹوکیے گا، نہیں بیچ میں نہیں ٹوکیے، بعد میں ٹوکیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر اور شر ذرہ برابر بھی جس نے کیا ہوگا وہ سب دیکھے گا۔ ان دونوں کی ایک فہرست ہوگی، جو کام کیا ہے سب لکھا ہوا ملے گا، اور پھر اس کے بعد انسان دیکھے گا اور دیکھ کر کے اندازہ خود لگا لے گا، کتاب پڑھے گا، نام اعمال پڑھے گا، اس میں سب لکھا ہوا گا، اور پڑھ کے اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گا۔ کل قیامت کے دن انسان کے خلاف 4 چیزیں گواہی دیں گی۔ سب سے پہلے تو زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا،
زمین گواہی دے گی۔ دوسرا، اللہ کے وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ فرشتے گواہی دیں گے۔ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین۔ کیا انسان کے خلاف سب سے پہلے زمین گواہی دے گی، پھر اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے، پھر نام اعمال جو انسان کی زندگی کا عملی دنیا میں عمل کا جو ریکارڈ تیار کیا گیا، جو نام اعمال ہے وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انسان آپ نے کیا کیا تھا۔ اور چوتھی چیز، انسان کے جسم کا رواں رواں، چمڑی در چمڑی، سر سے لے کے پیر تک سب گواہی دیں گے۔ ہاں، زبان کو بولا خاموش ہو جاؤ، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم زبان پہ تالا لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، زبان گنگ، زبان تو نہیں بولے گی، آپ کے سر سے لے کے پیر تک جسم کا سارا حصہ بولے گا، گواہی دے گا۔ کہاں کہاں الٹا سیدھا مسکرائی تھی، کہاں کہاں الٹے سیدھے باتیں کی تھی، کہاں کس کے بارے میں تم نے غیبت کی تھی، کہاں چگلی کھائی تھی، کہاں اچھا کیا تھا، کہاں برائی کیا تھا، وہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن گواہی پیش کریں گی۔ اور اس گواہی اور شہادت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا، جبکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ صرف انسان کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے کوئی انسان یہ کہے نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کیا تھا، خام خام کو جہنم بھیج دیا، نہیں، فرشتوں کے ذریعے سے زندگی بھر کا عملی ریکارڈ تیار کروا لیا گیا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسان کے اعمال کا آڈیو اور ویڈیو دونوں ریکارڈنگ کر کے رکھ رہے ہیں، بلکہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا کیمرہ سے بھرا ہوا ہے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ ہے۔ اب CCTV کیمرہ کے سامنے جانے سے گھبراتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا پتہ نہیں، ہم مسکرائیں گے تب بھی دیکھ لے آئیں گے، روئیں گے تب بھی دیکھ لے آئیں گے، جھگڑیں گے تب بھی دیکھ لے آئیں گے، اچھی بات کریں گے تب بھی دیکھ لیں۔ آدمی بڑا پرسکون وہاں جاتا ہے اور کوئی ایسی نشان چھوڑتا نہیں جس کے نتیجے میں اس کی گرفت ہو سکے، ہے نا۔ اگر یہی چیز سوچ لے کہ پوری دھرتی میں اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، تنہائی اور سناٹے میں آپ کیا کرتے ہیں، مجمع اجالے میں کیا کرتے ہیں، ساری تفصیلات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے ذرہ برابر بھی وہاں انسان اچھا یا برا عمل کیا ہوگا اس کو دیکھے گا۔ اس جذبے کو سامنے رکھے چھوٹا بڑا سارا عمل ہمارا اللہ کے سامنے، ہمارے سامنے اللہ پیش کروا دے گا، اور ہم سے خود پوچھا جائے گا اب تم بتا دو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس سورہ کے آیتوں کو اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔